نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 12، 13 اور 14 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میراث کے کچھ حصے اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے حصوں کے برابر ملے گا. اور آگے اگر وہ لڑکیاں 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو فلہن ثلثا ما ترک، کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے جن میں سے 2 حصے ان بچیوں کو ملیں گے. اور اگر بچی 1 ہے تو فلہا النصف، اس کو آدھا ملے گا. ماں باپ اگر وارث بنے ہیں اور اولاد بھی ہے تو ماں باپ کا 1/6 ہے، چھٹا حصہ ہے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا تیسرا اور پھر 2 حصے باپ کے ہیں. اگر بہن بھائی بھی ہیں تو پھر ماں کا چھٹا ہو جائے گا کیونکہ باپ پر ذمہ داری ان باقی بچوں کی بھی ہے، باپ کو پھر زیادہ ملے گا. آج کے سبق میں میراث ہی کا مسئلہ ہے اور میاں بیوی، شوہر اور زوجہ کی میراث کا مسئلہ ہے. جی فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو.
ان لم یکن لہن ولد، اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے نہ پہلے کا اگر نکاح ہوا تھا تو پہلے کسی شوہر سے، کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، تو بیوی کا جو مال ہے، جو بیوی کا ترکہ ہے، اس میں سے آدھا ملے گا شوہر کو، 1/2۔ باقی اس کے والدین ہیں تو ان کو ملے گا، اور نہیں ہے تو باقی چاچے مامے رشتہ دار جو باقی بچ جائیں گے نا، اس کو کہتے ہیں باقی رشتہ دار، کل بھی بات ہوئی تھی، جو باقی جو حصے مقرر ہیں اگر اس سے بچ جائے تو دیگر کوئی رشتہ دار موجود ہوں تو ان کو ملے گا، اگر کوئی رشتہ دار اور نہ ہو تو پھر سارا انہی کو مل جائے گا۔ اچھا جی، اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/2، اس وقت جب بیوی کی اولاد نہ ہو تو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کی مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہیں 1/2 کے بجائے 1/4 ملے گا، یعنی چوتھا حصہ ملے گا، کیونکہ اب اولاد کو بھی دینا ہے نا جی۔ مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، من بعد وصیت، یہاں پر بھی وہی بات ہے، وصیت کے بعد، یوسین بہا او دین، جو وصیت وہ کر جائیں یا قرضہ چھوڑ جائیں، اگر ان کا قرضہ ہے یا وصیت ہے، وہ میراث کی تقسیم سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا اور ثلث مال کے اندر اندر وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو پیچھے بچے گا اس کے اندر یہ قانون لگے گا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب دوسری صورت جی، شوہر اگر مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی سب حضرات؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، شوہر فوت ہو گیا، شوہر کی اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی سے جو اس وقت موجود ہے، نہ اگر کوئی پہلے بیوی تھی تو اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، بالکل صرف یہ بیوی ہے، تو 1/4 ملے گا بیوی کو۔ اب آپ ذرا توجہ کریں، بیوی کی اگر اولاد نہیں تھی نا تو شوہر کو 1/2 ملا تھا، اب اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو 1/4، یعنی اس سے ڈبل شوہر کا حصہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور بیوی کا حصہ کیا ہے؟ آدھا ہے اس سے۔ تو فرمایا عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد بھی ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر بیوی کا 1/8 ہے، پھر 8واں حصہ ملے گا جی۔ مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یہاں پر بھی وہی حکم ہے، من بعد وصیت توصون بہا، وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ، او دین، یا قرضے کے بعد۔ اندازہ فرمایا وصیت کا ہر جگہ ذکر آیا ہے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے، اور قرضے کا بھی ذکر آیا ہے۔ قرضہ تو بالکل فرائض میں سے ہے، دینا ہی دینا ہے، اور وصیت اس اہتمام کی وجہ سے ہے جو اس مرنے والے نے کی ہے۔ یاد رہے کہ بعض وصیتیں فضول ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والا ایک کہتا ہے جی مثال انڈیا سے ہجرت کر کے آیا تھا پاکستان، اب مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ مجھے دفن جا کے انڈیا میں کرنا، جی کتنی بڑی مصیبت بن گئی جناب۔ تو ایسی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا جو انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ اور مصیبت ہو۔ وصیت وہی ہے جو ثلث مال کے اندر اندر جائز طریقے سے وصیت کی جائے، اس لیے آگے اسی آیت میں آگے آ رہا ہے نا، غیر مضار، وصیت کرنے والا ضرر نہ پہنچائے، ایسی وصیت بھی نہ کرے جس سے وارثوں کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، اور ایسی وصیت بھی نہ کرے جس سے کسی حقدار کا حق مار کے اسے نقصان پہنچائے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کے لیے ناحق اقرار کر جاتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھو قرضہ تو دینا ہی ہے نا، اب مرنے والا چاہتا ہے فلانے آدمی کو مل جائے، تو کہتا ہے یارو میں نے نا 10 لاکھ اس کا قرضہ دینا تھا، یہ جھوٹا اقرار کر جانا، باقی دینا کوئی نہیں تھا، تاکہ اس کو پیسے مل جائیں اور وارث محروم رہ جائے۔ وارثوں سے بعض دفعہ خفا ہوتے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے قرضے کا جھوٹا اقرار کر جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے اجتناب ہونا چاہیے، اور اگر واقعتاً پتہ ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے پھر اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، تاہم قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے اگر واقعتاً اس نے قرضہ دینا ہو تو۔ بہرحال اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یہاں تک تو حصے ہو گئے میاں بیوی کی۔ اب آگے ایک شخص ہے جی کلالہ۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اصول فرو نہ ہو، اصول سے مراد ہے باپ دادا،
فروع سے مراد ہے اولاد ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اس وقت اس کے بڑوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ کلالے کی کچھ صورتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، 2 صورتیں، اور اس کے کچھ مزید مسائل بھی ہیں، وہ اسی صورت کے بالکل آخر میں بھی بیان ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر وہ شخص جس کے وارث بنے ہیں، یعنی جو فوت ہوا ہے وہ کلالہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ورثاء میں اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اصول فروع تو ہیں کوئی نہیں، اثر وہ رشتہ دار جن کو میراث ملنی تھی، نہ باپ دادا ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے، وہ آپس میں تو ہیں کوئی نہیں، بس بھائی ہے یا کیا ہے، بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی 5 پھر باقی رشتہ داروں کو ملیں گے اگر ہیں تو، اگر باقی بھی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر انہیں کو مل جائے گا نا سارا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہوں، یعنی بھائی بہن 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 6 ہوں، ایک سے زائد ہوں، تو پھر حکم یہ ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، بس وہ سارے شریک ہوں گے ثلث میں، یعنی پھر کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ان بھائی بہنوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور باقی رشتہ داروں کو اگر ہوں تو، نہ ہوں تو پھر واپس پلٹ کے انہی کے پاس آ جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اگر وصیت کر جائے یا قرض کے بعد، وہ کلالہ بھی اگر کوئی وصیت کر جائے یا قرض ہے اس کا تو وہ قرض دینے کے بعد، غیر مضار، نہ ضرر پہنچانے والا ہو، وصیت میں دھیان کرے کہ کوئی بندہ بھی ایسی وصیت نہ کرے جس سے وہ رسا کے لیے بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے یا کسی حقدار کا حق مارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بڑے نیک اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اچانک وصیت ایسی کرتا ہے کہ اللہ کے فرائض کو تبدیل کرتا ہے اور اس وصیت کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، بالکل جنت کے قریب پہنچا ہوا تھا لیکن فرائض میں گڑبڑ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے مقرر کیے ہیں اس میں اس نے زیادتی کی ہے، حقدار کا حق مارا ہے، تو کہاں پہنچ گیا جی؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی وصیت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ غیر مضار، آگے اللہ نے ایک لفظ بولا جی، فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ وصیت تمہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ وصیت کس کی طرف سے بولو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ وصیت کا خیال کرو، وصیت کا خیال کرو، مرنے والی وصیت کا خیال کرو، اور ایک وصیت اللہ کی بھی یاد رکھو کہ کسی کا حق نہیں مارنا۔ وصیۃ من اللہ، یہ تمہیں وصیت کس کی طرف سے ہے؟ اچھا، اندازہ فرمائے اس رکوع کی شروع میں جو کل کا سبق تھا، یوصیکم اللہ، بات شروع یہاں سے کی تھی کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور یہاں پر پھر فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے کہ خبردار کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچائے، کوئی کسی کے چیز پر ناجائز قبضہ ہرگز نہ کرے، منہ سے ایسا بول نہ نکالے جو اللہ کے فرائض کے خلاف ہو، جو کسی حقدار کا حق مارنے والا ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، اللہ حکمت والا ہے۔ اس لیے ذکر، اذکار، تسبیحات، نوافل، تلاوت، ان چیزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، حقدار کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو کسی نے خوبصورت بات کہی، تسبیح بر لب، توبہ بر لب، تسبیح بر کف، زبان پہ توبہ توبہ بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ بھی کر رہا ہے، ہاتھ پہ جناب تسبیح بھی ٹھکا ٹھک چل رہی ہے، دل پر از ذوق گناہ، دل بھرا ہوا ہے گناہ کے ذوق سے۔ یہ وہ توبہ ہے، اس توبہ استغفار پر شیطان بھی ہنس رہا ہوتا ہے کہ واہ صحیح کر رہا ہے بھائی، زبر لگا رہو، یعنی اس توبہ سے شیطان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کام میرا کر رہا ہے نا، بات میری مان رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی وصیت ہے اور کسی کا حق تم نے نہیں مارنا۔ میں نے کبھی عرض کیا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل پھر بھی ایک دفعہ سننے سے یاد نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رہے، ایسا نہیں کہ ہر بندہ پھر آگے مسائل بیان کرنا شروع کرے۔ میراث کے مسائل فرائض کے مسائل میں سے ہیں، یہ تو اپنے سمجھنے کے لیے
کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر بھی جب بھی میراث کا معاملہ ہے پھر بھی اپنی ساری صورتحال کسی بڑے محقق مفتی کے سامنے پیش کر کے پھر ہی اس پہ عمل کیا جائے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ کیا ہیں بولو؟ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ہم باؤنڈری لگاتے ہیں نا، یہ یہاں سے آگے جی میرا ایریا شروع ہو رہا ہے، تو میرے ایریے میں، میری حدود میں، میرے بننے میں کوئی آئے تو صحیح، یہ میری حد ہے، بھائی تو ادھر کیا کر رہا ہے، تو اینٹیں ادھر کیوں پھینک رہا ہے، تو ادھر کیوں، یہ میری حد ہے۔ رب فرماتا ہے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں نا یہ اللہ کی حدود ہے، اور دھیان کرنا کوئی ادھر ادھر نہ جائے ورنہ اللہ کی حدود میں گر جائے گا، اور جو اللہ کی حدود میں واقع ہوگا پھر اللہ ہی اس کو سزا دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان نہروں میں رہنے والے ہوں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اندازہ فرمائیے یہ بات اللہ نے میراث کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں۔ جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، میراث شریعت کے تقاضوں کے مطابق تقسیم نہ کرے، بہنوں کا حصہ کھا گیا اور جناب بیٹی کا حصہ مار گیا، اور جہاں سے دوسرے کا حق آیا جناب رگڑ گیا، بھائی تھا تو بھائی کا حصہ کھا گیا، جو جس کا حصہ بنتا تھا وہ اس کو نہ دیا، تو سنو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اللہ اس کے رسول کی بتائی حدود سے کیا کرے؟ تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یا اللہ، ہمیشہ تو کافر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باغی ہو گیا ہے، اس نے میری حدود کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کو بھی میں جہنم میں ہمیشہ رکھوں گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شوہر فوت ہو جائے بیوی کا بھی حصہ ہے، بیوی فوت ہو جائے شوہر کا بھی حصہ ہے، ایک آدمی جس کے اصول فروع میں سے نہیں ہے اس کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، لیکن دھیان کرنا، اپنے اپنے حصے پر رہنا، دوسروں کے حصے میں نہ جانا، دوسروں کے حصے پہ قبضہ نہ کرنا، دوسروں کے حصہ اپنے لیے جہنم کی آگ سمجھنا۔ اگر اس بات پر عمل ہوگا تو جنت ہے، نہیں عمل ہوگا تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے قوانین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کے لیے اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھا ہے، مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ گئیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کر جائیں یا قرض کے بعد، ولہن الربع، اور ان عورتوں کے لیے تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، پس اگر تمہاری اولاد بھی ہے، فلہن الثمن، تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا او دین، جو تم وصیت کر جاؤ اس کی یا قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی آدمی جو وارث بنایا گیا ہے، جو وارث بنا رہا ہے یعنی جو مرنے والا ہے وہ کلالہ ہو، اب امرات، مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے ایک بھائی ہو، او اخت یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پس ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ،
بس اگر وہ اس سے زائد ہوں یعنی ایک کی بجائے 3-4 بہن بھائی ہوں تو فہم شرکاء فی الثلث بس وہ سب شریک ہوں گے تیسرے حصے میں من بعد وصیت کے بعد یوصی بہا او دین جو وصیت کر جائے جس بات کی یا قرض کے بعد غیر مضار نہ ضرر دیا ہوا یعنی ضرر دینے والا نقصان دینے والی وصیت نہ کرے وصیۃ من اللہ یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ علم والا بردبار ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی يُدْخِلْهُ جنات داخل کرے گا اسے باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کی نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی کامیابی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ رسولہ اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کیا اس کی حدود سے یدخلہ نارا تو داخل کرے گا اس کو آگ میں خالداً فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا